المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللہ رب العزت انتہائی محبت اور شفقت سے ایک اہم پیغام اپنے پیغمبر کے ذریعے امت کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، نافرمانی کر کے، نمازیں چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، نافرمانی اور دیگر معاملات میں پڑھ کر اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے کسی حصے میں اور کسی لمحے میں اللہ سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اگر کوئی سچی معافی مانگ لے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ دنیا کے اندر زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ کا کام ہی معاف کرنا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والا ہے اور بڑی شفقت والا ہے۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ سچی بات ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی تیزی سے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ایام معدودات، مومنوں کے گنتی کے چند دن ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ گزر جائے گا۔ دیکھو کتنے دن گزر گئے، جو دن باقی ہے دل سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مزید محنت کی توفیق دے دے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو زندگی میں رمضان ملا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہیں کروا لیا۔ انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، جب اس آیت کا نزول ہوا آپ کو اتنی خوشی ہوئی۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، آپ سرکار فرماتے ہیں اگر ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور پورے جہان کی بادشاہت بھی مل جاتی، اتنی مسرت نہ ہوتی جتنی خوشی اللہ نے یہ آیت نازل کر کے مجھے عطا کی۔ کیوں؟ اس کے اندر مایوسی نہیں ہے، امید ہی امید ہے، بلکہ اللہ نے غیر مسلموں کو بھی دعوت دی ہے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، کہ تم بھی سچی معافی مانگو، میں تمہیں بھی معاف کر دوں۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سچی توبہ کی 4 شرطیں لکھی ہیں. چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے تو اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، لیکن ہم شرائط کو نہیں سمجھتے. کئی بندے راتوں کو اٹھ کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مسنگ ہو جاتی ہے تو اللہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. نو، کانٹا لگ جاتا ہے. ذرا توجہ کیجئے، اگر سچی اور نصوحہ توبہ ہو نا تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جنت کا داخلہ بھی مل جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی نصوحہ توبہ کرو، خالص توبہ. جس بندے کو سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت زندگی میں اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، کل قیامت کو جنت کا داخلہ بھی عطا کرتے ہیں. اس آیت کا مفہوم ہے یہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے شارح، ریاض الصالحین کے مصنف ہے، دنیا کے اندر کا نام ہے حدیث کے اندر. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ نصوحہ اور سچی توبہ اس بندے کی ہے جو 4 شرطیں پوری کرتے ہیں. آئیے آج کا درس سن کر اس عزم کے ساتھ اٹھ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے سچی سچی خالص اور نصوحہ توبہ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے نمبر پر ترک گناہ. جو گناہ جو غلطی ہو رہی ہے فوراً اس کو چھوڑ دے، بے شک پھر ہو جائے پھر چھوڑ دے، پھر ہو جائے پھر چھوڑ دے، پھر ہو جائے پھر چھوڑ دے. لیکن گناہ کو چھوڑنا ضروری. ایسا نہیں ہے کہ مسلسل گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ 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 کرتے رہو. یہ 2 نمبری، یہ ڈرامہ ہے. اللہ سے سچی توبہ ہے کہ اللہ سے کہو یا اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیا، پہلی شرط. اور دوسری ندامت، افسوس کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں اتنا نمک حرام ہوں، آنکھیں تو نے دی، ہاتھ تو نے دیے، پاؤں تو نے دیے، عقل سمجھ تو نے دی، اولاد گھر بار تو نے دیا، سواریاں تو نے دی، میں اتنا نمک حرام ہوں، میں پھر بھی تیری نافرمانی کر. اللہ سے کہے یا اللہ تم معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ سچی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے اندہ طریقہ اے وے کہ او اعتراف گناہ کر لوے. اللہ نو کہے اللہ میں بڑا گناہگار، بڑا سیاہکار، بڑا اوگنہار، اور تو بڑی بخشن والی ذات ہے. اللہ میں اعتراف کرنا میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں، پر تیرے جیسا بخشنہار بھی کوئی نہیں. جب انسان اعتراف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے. اعتراف کی ضرورت. نمبر 3 عزم. کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر لے اللہ کتنے رمضان گزرے، آدھا رمضان یہ بھی گزر گئے، میں نے بہت کچھ کیا، آج تیرے سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے گناہ چھوڑ دیے. اللہ سے وعدہ کرو. یہ 3 ہو گئی. اور چوتھی شرط انتہائی توجہ سے سنیں جس میں ہم کمی کرتے ہیں. چوتھی شرط ہے حقوق کی ادائیگی. حقوق کی ادائیگی. بڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، مسلسل روزے رکھنے والے، لیکن ہے وہ ظالم، اپنے ظلم کی وجہ سے قیامت کو جہنم میں چلے جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں اپنا محاسبہ کر لینے دنیا دے تو جان تو پہلے خیال کرنے اگر کسی تے ظلم کیتا ہے اگر کسی بندے دی بے عزتی کیتی ہے اگر کسی تے کوئی زیادتی کیتی ہے دنیا تو جان تو پہلے او دا مداوا کر لینے او دے کولوں معافیاں منگ لینیاں نے اس دن دے آن تو پہلے جس دن نہ درہم ہونگے نہ دینار ہونگے نہ بینک بیلنس ہوئے گا بخاری دی حدیث دا ترجمہ پیش کر رہے ہیں آپ سرکار نے فرمایا قیامت دے دن تو پہلے اپنا معاملہ صاف کر کے جانا وگرنہ کی ہوئے گا بڑے بڑے نیک لوگ قیامت میں اللہ دے سامنے آنگے تو مظلوم بھی سامنے کھڑے نے اتنا ظالم ہے قیامت میں اندیاں نیکیاں لوگاں دے اندر تقسیم کی دیا جائیں گی اگر نیکیاں کوئی نہیں لوگاں دے گناہیں دیتے ڈال دیتے جائیں گے بڑے افسوس دی بات ہے ایسے روزہ دے مہینے دے اندر کئی بندے اننے ظالم نے جے اور کتے زور نہ چلے تے کہار اپنی بیوی نو مارنا شروع کر دینا یہ کوئی انسانیت ہے یہ بیوی بیچاری کو مارا خان تری نہ آئی یہ تیری خدمت واسطے آئی میں انہاں بیویاں دی گل نہیں کرتا جنہیں ڈاڈیاں نے وہ چاہتے کہ انہوں نے سائڈ تے کر لو نا جنہوں نے آپ کے بندے نے اگے لایا ہوتا ہے انہوں نے ذرا سائڈ تے کر لو تے عمومی طور تے امت دے اندر نبی پاک نے سانوں درس دیتا ہے آپ فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں خیرکم لأہلیم میں اللہ دا نبی اس بات دا اعلان کر رہے ہوں تو اڈے بچوں سارے تو بہتر تے چنگا تے اچھا انسان ہوئے جنہا اپنے بیوی نے اچھا سلوک کر دے اور میں اللہ دا نبی کائنات دا امام ہون کے باوجود اپنی بیویاں نال بڑا سونا سلوک کرنا مولانا محمد حسین شیخ غوری رحمت اللہ کہہ دو رحمت اللہ بڑی پیاری گل کر دے کہندے نے روزانہ مہینہ ہوندا ہے تے اے بیچاری 2-3 گھنٹے پہلے اٹھدی اپنے خامد واسطے روٹی پکائی کوئی مکھن اتاریا کوئی لسی بنائی کوئی دہی دا انتظام کیتا 2 گھنٹے مسلسل کھپ کھپ کے چولہے کے کھڑے ہو کے تے جدوں کھانا ساری تیار ہو جاندی ہے نا تے پیار نال خامد دے پیر نوں تھوڑا جہا لاندی میاں جی اٹھو ساری کر لو تے اکھاں ملدا کہندے ایتھے ہی لے آ یعنی کہ بستر جو اٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تو کیا انسانیت ہے یہ تو مارنا شروع کر دینے نہیں یاد رکھنا قیامت والے دن کئی بندے پکے نمازی قرآن دے قاری قرآن دے حافظ زکات دینے والے ظلم کرنے دی وجہ تو جہنم سے چلے جاؤ خاص کر اپنے گھر دے اندر ماحول اچھا کریا کر اور کملے دی تیری خدمت گار ہے تے بی بی دی دعاواں لیا کر اس تو بڑی بلیا کونی اگر انہوں اللہ نے دین دی سمجھ دیتی ہے تو اللہ اکبر اللہ کرو محبت نال کئی بندے نا بیویاں تو تنگ بھی ہوندے نے ذرا محسوس نہ کرنا انہاں واسطے میں دعا پہلے کر دیتی اللہ تعالیٰ انہاں بیویاں بھی سمجھ دے کہ جنہوں نے خامد تنگ کر چھڑ دیا نے عورت کا بھی حق بنتا کہ خامد نو ایسا ویلکم کرے حدیث میں چاہتا ہے کہ جب خامد گھر آوے نا تو ایسا ویلکم کرے کہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جان لیکن عمومی طور پہ بیویاں نال پیار کرنا یہ نبی پاک دی محبت ہے آپ دی سنت ہے آپ فرماندے نے 3 چیزاں نال مینوں محبت ہے خوشبو نال پیار ہے مینوں نماز نال محبت ہے اور میں اپنی بیویاں نال محبت کرنا پیار کرنا اور اس عزم نال اٹھ کے جانا ہے کم از کم جڑا بندہ گھروں دعاواں لے کے ٹر دے باہر بھی ان دی خیر ہو جاندی ہے اپنی بیوی بچے نال چنگا سلوک کریا کر کرو محبت نال بیویاں پیاریاں بدلے تساں دے چھڈے انہاں ماپے بچاریاں نال محبت منن گلاں او ساریاں مارنا کٹنا نہیں محبت کریا کر پیار کریا کر آج درس اندر آخری حدیث پیش کر لگا بڑا لمحہ فکری ہے میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے
اور میں توبہ دیا 4 شرطیں بیان کی تھی نے. چوتھی شرط حقوق والی ہے. کئی بندے تسبیحاں کر دینے, تہجد بھی پڑھ دینے, نمازیں بھی پڑھ دینے, قرآن بھی پڑھ دینے, روزہ بھی رکھ دینے, صدقہ بھی کر دینے, نال ظلم بھی کر دینے. کوئی اپنے ماتحت عملے تے ظلم کر دے, کوئی اپنی بیوی تے ظلم کر دے, کوئی عام لوگوں تے ظلم کر دے. میں مفت وچی نا راہ جاندے کسی بندے نوں ایتھوں پکڑیا تو تھپڑ مار دیتا, وہ چل رہے وہ یار میرا قصور کی ہے, چل پیچھو, تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں نا, بڑا تو بدبخت ہے, تینوں پتہ نہیں ایک کنٹرول میرے رب دے اندر ہے. جنہ ہاتھاں نال تو تھپڑ مار رہے اللہ انہاں ہاتھاں دی طاقت ختم بھی کر سکتے نے. کیوں بھائی اے 2 قدم اگے جانا نا, اچانک دل دا دورہ پیا انج پھڑکن لگ پیا تے سڑک تے ڈگ پیا, لتاں آئی نو باہماں آئی نو, منہ تو جھگ نکل گئی تے انہوں نے نیڑے کو پچھو حضرت جی ہن کی ہوندے ہو تسی, لوگوں پہ ظلم کرتے ہو اور حیا بھی نہیں کرتے. میرے اور آپ کے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دا دور ہے, مدینے دے اندر مسجد نبوی دا دور ہے, صحابہ بھی بیٹھے نے, دعا کرو اے جنہیں دوست بیٹھے نے میرے سمیت اللہ مکے مدینے دے زیارتہ نصیب کر. بڑی عظمت والی بات ہے, اللہ سنو اتو دے حاضری نصیب کر دے. اللہ اکبر. اللہ سرکار بیٹھے نے, آپ پوچھتے رہے ہیں میرے صحابہ اتدرون مل مفلس, توجہ کرنا دھیان نال, آج دے درس دی آخری حدیث اور مختصر ہندی تشریح تو بعد اپنی بات مکمل کرنے والا ہوں. سرکار پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ اے دسو اتدرون مل مفلس, مفلس کون ہے, کنگال کون ہے, غریب کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب کو دعا کریا کر, اللہ دنیا تے گزر جانی ہے لیکن اللہ قیامت نو کسے نو غریب نہ کری, اللہ قیامت نو کسے نو مفلس نہ کرے. صحابہ عرض کرتے نے اے میرے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ملان درہم لہو ولا دینار, ساڈے نزدیک تے مفلس کو کہندے نے, غریب نو کہندے نے, کنگال کو کہندے نے جنہاں کول درہم نہ ہون, دینار نہ ہون, بینک بیلنس نہ ہوے. آپ کہندے نے نا نا میرے صحابہ, میرے امت دا اصل مفلس وہ بندہ ہوئے گا قیامت دا دن اللہ دا دربار لگے, اے حاجی صاحب اے نمازی صاحب بصلات, حدیث لفظ پیش کر رہے ہیں, آئے گا اللہ دے سامنے بصلات وزکات وصیام, روزے بھی رکھ دے, دنیا دے اندر قرآن بھی پڑھدا رہے, دنیا دے اندر زکاتاں بھی دیندا رہے, پکا نمازی پکا روزے دار ہے, لیکن نال ظالم ہے. کئی حاجی ہو کے ظالم ہوندے نے, کئی نمازی ہو کے ظالم ہوندے نے, کئی